احمد بن اسحاق اشعری قمی یہ وکیل ہیں 11ویں امام کے قم میں. ابراہیم بن عبدو وکیل ہیں نشاپور میں، ابراہیم بن مہزیار وکیل ہیں اہواز میں، یہ وکیل قم میں. یہ امام کے پاس پہنچتے ہیں اور دل میں خیال ہے کیا امام حسن عسکری کے یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی شب 15 شعبان، کوئی اولاد ہو چکی ہے یا نہیں، اور ان کے بعد امام کون ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو امام نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، یاد رکھو کہ اگر اس روئے زمین پر 2 انسان بھی باقی رہ جائیں تو اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا. یہ آپ گہرائی سمجھ رہے ہیں کہ اگر 2 انسان اس روئے زمین پر رہ جائیں اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اس لیے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ یاد رکھو. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مولانا نے کہا اور خود اندر تشریف لے گئے. جب باہر وعلی عاتقہ غلام، تو ان کے شانے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ باہر لے کر آئے میرے پاس. فرمایا کہ ھذا صاحبکم من بعدی، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے. حضرت حجت کی بات ہو رہی ہے، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا مثل ذو القرنین والخضر، اس کی مثال ذو القرنین کی طرح اور خضر کی طرح ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طول عمر عطا فرمایا. اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو طول غیبت کی وجہ سے شک کرنے لگیں گے کیا وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بہت حساس مسئلہ، خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں امام زمان علیہ السلام سے قربت تو ہر مومن کے دل میں، لیکن یہ جو علامات ظہور ہے نا ان کو آپ کو بہت طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ علامات ظہور میں سے دنیا کی کوئی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو زبردستی فٹ کریں کہ یہ علامات ظہور میں سے حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ نہ ہو، واقع نہ ہو، واقع وہ اس واقعے کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں. بہت مشہور واقعہ، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ 10 مرتبہ کہہ دیں گے کہ شیر آیا اور شیر نہ آیا ہو تو پھر جب وہ آئے گا تو پھر یقین نہیں آئے گا کسی کو. اس لیے دنیا کے ہر واقعے کو زبردستی علامات ظہور سے فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، احتیاط کریں اس میں. اس لیے کہ غیبت پھر اتنی طولانی ہوتی چلی جائے گی. یعنی واقعاً بسا اوقات آپ جب کچھ کتابوں کو، کچھ آرٹیکلز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر علامت ایسے پوری ہو گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے اس نور الہی کا ظہور ہو، لیکن آپ نے وقت متعین نہیں کرنا، اس لیے کہ کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ. اور جب تک کہ کسی پر کوئی ایسی حجت تمام نہ ہو جائے کہ جیسے خود امام معصوم نے ان سے کہا ہو، اس وقت تک آپ ہر حدیث میں موجود علامت کو دنیا کے کسی واقعے پر فٹ کر کے نہ جوڑیں کہ دیکھو یہ پوری ہو گئی علامت. اگر 25 مرتبہ کریں گے ایسا، 50 مرتبہ کریں گے، 100 مرتبہ ایسا کریں گے، اور فرض کیجئے اللہ نہ کرے مشیت الہی میں اگر یہ ہے کہ مثلا 100 سال بعد ظہور ہونے والا ہے تو اللہ جانے پھر 20-25 سال بعد آپ کا جوان کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے اسپیکر سے یہ سن چکا ہوں. وہ تو ہو نہیں رہی علامت پوری. تو یہی تو حدیث میں اس لیے آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سے ماننے والے، یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے نہیں مانتے، یہ تو اپنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ شک کرنے لگیں گے پتہ نہیں امام آئیں گے نہیں آئیں گے. اور کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ہوتی آخری حجت تو وہ ظہور کر چکی ہوتی. یہی ایمان بہک گیا. اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ میرے آخری فرزند کا اس ایک دن میں ظہور کرے گا، اور اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ ان کی پوری حکومت بھی قائم ہوگی، اور جب تک کہ میرے آخری فرزند کی حکومت قائم نہیں ہو جائے گی اللہ قیامت کو نہیں آنے دے گا. اتنا یقینی عقیدہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے اس عقیدے کے بارے میں ایک تو اس حوالے سے احتیاط کریں